بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدنی یا موسیٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 40۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت جوان ہوئے تو راستے میں ایک مرتبہ جا رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی فرعون کی قوم کے ایک شخص سے لڑ رہا تھا۔ اس نے مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے گئے اور ایک گھونسا وہ فرعون کی قوم کا جو قوم تھا اس کے مارا، وہ ایسا لگا کہ وہ اس سے گرا اور بس بے ہوش ہو گیا اور اس کے بعد اٹھا ہی نہیں، اسی سے وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ اگلے دن پھر کسی کام سے کسی راستے پر کسی گلی میں جا رہے تھے کہ وہی شخص جو بنی اسرائیل کا تھا وہ کسی دوسرے شخص سے لڑ رہا تھا۔ اس نے پھر مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی مدد کے لیے آگے بڑھنے لگے تو فرعون کی قوم کا جو شخص تھا وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کل آپ نے ایک شخص کو قتل کیا ہے، کیا آپ آج پھر مجھے قتل کرو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس کی اس بات کو سنا تو انہیں احساس ہوا کہ ہاں، یہ شخص تو کل بھی ایک آدمی سے لڑ رہا تھا اور مجھ سے اسے مار پٹوائی اور اسے مروایا اس نے، تو آج یہ پھر لگتا ہے کہ شیطانی اسی شخص کے اندر ہے جو روزانہ کسی نہ کسی سے پنگا لے کر اور لڑ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران میں فرعون کی قوم کا ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، اس کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کل جو آدمی آپ نے قتل کیا ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ فرعون کے دربار تک پہنچ چکا ہے۔ تو وہاں پر یہ مشورہ چل رہا ہے فرعون کے دربار میں کہ موسیٰ نے فرعون کی قوم کے ایک شخص کو قتل کیا ہے، تو اس کے بدلے میں اب یا تو اسے قید کیا جائے یا اسے قتل کیا جائے۔ تو آپ کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے، تو اگر آپ اس نتیجے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں چھپ جائیں، غائب ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس شہر سے نکلے اور چل پڑے۔ چلتے چلتے حضرت شعیب علیہ السلام کے شہر مدین پہنچے۔ کتنے دن کا یہ سفر ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جس وقت مدین شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے، یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک کنویں پر لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، لوگ پانی بھر رہے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے ہیں، اپنے گھروں کے لیے پانی بھر کے لے جا رہے ہیں۔ دو لڑکیاں ایک سائیڈ پر اپنی بکریوں کو لے کر کھڑی ہوئی ہیں اور اپنے برتن بھی ان کے ہاتھ میں ہیں اور بکریوں کو لے کر کھڑی ہوئی ہیں ایک سائیڈ پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وقت دیکھا تو ان کو احساس ہوا کہ جس طرح لوگوں کا رش لگا ہوا ہے تو لوگوں کے پانی بھرتے بھرتے اور یہ رش ختم ہوتے ہوتے تو رات ہو جائے گی، تو یہ لڑکیاں تو یہیں پر پھر دیر ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا ان کو۔ تو انہوں نے ان سے سوال کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ آپ آگے ہو کر پانی کیوں نہیں لے لیتی؟ ٹائم تھوڑا ہے، شام ہو رہی ہے، اندھیرا ہو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں ان بچیوں نے بتایا کہ ہمارے والد محترم بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، گھر میں مرد کوئی ہے نہیں ہے کام کرنے والا، تو ہم یہاں پر جب آتے ہیں تو یہاں پر رش لگا ہوتا ہے، اب یہ دھکے شکے اور لوگوں کے اندر گھسنا یہ ہم سے ہوتا نہیں ہے، تو ہم بس انتظار کرتے ہیں جب یہ سارے لوگ چلے جاتے ہیں، رش ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنا پانی بھرتے ہیں۔ روزانہ ہی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، روزانہ رات ہو جاتی ہے، ہمیں اندھیرا ہو جاتا ہے، ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اور گھر کا پانی بھر کے چلی جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو آگے آؤ۔
ان کے برتن پکڑے اور گھس گئے اندر رش کے اندر مجمع کے، جلدی جلدی وہاں سے برتن بھرے، پانی کھینچا کنویں سے، برتن بھرے، برتن بھر کے ان کے جانوروں کو بھی پلایا، اور جو ان کے گھر کی ضرورت کا پانی تھا وہ بھی ان کو دیا، اور کہا کہ جاؤ وقت پر اپنے گھر چلی جاؤ۔ تو یہ کام کرنے کے بعد فارغ ہو کر خود بھی پانی شانی پیا، اور ایک درخت کے نیچے پھر بیٹھ گئے۔ تو اب ایک نیا شہر ہے، مسافر اجنبی کو جاننے والا ہے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں اپنا شہر، اپنے رشتہ دار، اپنا علاقہ چھوڑ آیا ہوں، یہاں پر پردیس میں مسافر اور اجنبی ہوں، تو آپ ہی میرے لیے کوئی بہتری کی صورت پیدا فرما دیجئے، میں آپ سے خیر مانگتا ہوں، بھلائی مانگتا ہوں۔ تو کچھ دیر گزری، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں وہ لڑکیاں بچیاں جب گھر پہنچیں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ پہلے تو روزانہ آپ رات کو اندھیرے میں واپس آتے ہیں، تو آج بالکل ابھی دن کھڑا ہے، باقی ہے، اور آپ جناب اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا، پانی بھر کے اپنے برتن بھی بھر کے لے آئے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک انتہائی حسین و جمیل، خوبصورت اور شرافت والا نوجوان وہاں پر آیا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، اس نے ہم سے اس طرح پوچھا اور ہم نے بتایا، اپنی مجبوری بتائی، تو اس نے جناب ہمارے ساتھ یہ نیکی کی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گیا کہ میری بستی میں تو ایسا شخص، ایسا نوجوان کوئی نہیں ہے، ضرور کوئی باہر کے علاقے کا نوجوان مسافر ہوگا، اور اس کی یہ جو نیکی اس نے کی ہے، یہ جو کام کیا، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی شرافت والے خاندان سے ہے، تو نیک انسان ہے۔ تو ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ پھر اس کو بلا لاؤ، وہ یہاں بستی میں اجنبی ہوگا، مسافر ہوگا، چلو تعارف ہو جائے گا، ہمیں تو ویسے بھی اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، انکار کرنے والے زیادہ ہیں، اگر ایسا کوئی نوجوان جو نیکی کرنے والا ہے، شرافت والا ہے، تو اگر اس کے بعد سمجھ آ جائے گی تو اکٹھے چلو آگے زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ بن جائے گا، تو اس کو بھی کوئی ٹھکانہ مل جائے گا، اگر مسافر ہے، مہمان ہے، تو اس کے لیے بھی چلو یہاں کوئی جگہ بن جائے گی رہنے کی۔ تو وہ بچے، ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی اور انہوں نے آ کر کہا کہ والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، جو نیکی آپ نے کی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ کوئی نیکی کریں، آپ مسافر ہیں، یہاں پردیسی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر چل پڑے۔ گھر پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے تعارف پوچھا، تو انہوں نے اپنا تعارف بتایا کہ آل یعقوب سے ہوں، بنی اسرائیل سے ہوں۔ تو اس طرح سارا معاملہ بتایا کہ اپنے شہر میں جو ہمارے علاقے میں تھا فرعون کا، تو اس طرح جو سارا اپنا تعارف کروایا، جو جو چیزیں تھیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں، آپ ایک محفوظ جگہ پہ آ گئے ہو، اپنے علاقے سے نکل آئے ہو، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ تو پیشکش کی کہ اب ہے تو نوجوان، کہیں کام بھی کر سکتا ہے، کہیں مزدوری کر سکتا ہے، کوئی کاروبار بزنس کر سکتا ہے، کوئی اور بھی کام کر سکتا ہے۔ کہنے لگے میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ بکریاں ہیں، جانور ہیں کچھ تھوڑے سے گھر میں پالے ہوئے، تو اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں اور 8 سال تک ہمارے ساتھ وقت گزاریں، یہ گھر کے کام شام کریں، اپنا کام کریں، جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، جانور ہیں ان کی حفاظت کریں، ان کو پالیں، کاروبار کریں، کھائیں پئیں، گھر سنبھالیں، تو اگر آپ 8 سال یہاں رہتے ہیں تو میں پھر اپنی ایک بیٹی کی شادی، ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچیوں کی عمریں کتنی کم تھیں، وہ 8-10 سال کی بچیاں، اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ اتنی چھوٹی بچیاں تھیں، اور ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے تھے، اس لیے 8 سال کی شرط لگا کہ چلو آپ 8 سال یہاں رہو گے، بچیاں بھی بڑی ہو جائیں گی، جوان ہو جائیں گی، ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا، دوسری کا بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا، میرا بھی سہارا بن جائے گا، بوڑھا آدمی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو قبول کر لیا، اور ساتھ میں فرمایا کہ اگر 8 کی بجائے 10 سال رہو تو اور بھی زیادہ بہتر ہے، کہ چلو اور زیادہ کوئی تھوڑا اچھا انتظام ہو جائے گا تب تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کی یہ شرط قبول کر لی،
اور 10 سال تک پھر وہاں پر رہے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ، ان کا گھر سنبھالا، ان کے جانور سنبھالے، گھر کا نظام چلایا۔ تو جب تک بچیاں بھی جوان ہو گئیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے وعدے کے مطابق ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا، دوسری بچی کا بھی انتظام ہو گیا کہیں نہ کہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت لی کہ مجھے 10 سال ہو گئے ہیں اپنے علاقے سے نکلے ہوئے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ملے ہوئے، تو اگر آپ اجازت دیں تو چلو میں اپنی اہلیہ کو لے کر اپنے علاقے میں چلا جاؤں۔ 10 سال پرانا واقعہ ہے، لوگ بھول گئے ہوں گے، کوئی دائیں بائیں سے کوئی چھپ چھپا کر اپنے خاندان میں چلا جاؤں گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی، تو اپنی اہلیہ کو لے کر وہاں سے مدین سے پھر واپس مصر کی طرف، اپنے شہر کی طرف نکلے۔ تو ابھی شہر سے دور یہ کوہ طور جسے کہا جاتا ہے، طور کا پہاڑ جسے ہم کہتے ہیں، مشہور ہے طور سینا، تو اس کے قریب پہنچے۔ ابھی اس پہاڑ کا تعارف نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو سردی کا موسم تھا، شام کا وقت تھا، تو وہاں پر رات ہو گئی، ایک جگہ پر رکے رات گزارنے کے لیے۔ تو ابھی رات کا اندھیرا چھا رہا تھا، تو سامنے جو پہاڑ ہے، طور پہاڑ ہے، وہاں پر ایک درخت ہے، وہاں پر کچھ چمک اور روشنی نظر آئی۔ تو اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ مجھے وہاں پر وہ ایک درخت پر، ایک وہ پہاڑ کی چوٹی پر جو درخت ہے، وہاں پر مجھے کوئی روشنی نظر آ رہی ہے، تو شاید وہاں پر کوئی آگ جلائی ہوئی ہے کسی نے، یا کوئی انسان وہاں پر، شاید کوئی مسافر اور قافلہ بیٹھا ہوا ہو، یا کسی کا گھر ہو، کوئی ڈیرا ہو کسی کا، تو آپ یہاں رکو، میں چلتا ہوں اور وہاں سے کچھ معلومات لیتا ہوں۔ چلو وہاں سے آگ بھی مل جائے گی، آگ لے آؤں گا، یہاں سے لکڑیاں شکڑیاں اکٹھی کر کے ہم اپنی آگ جلا لیں گے، کوئی رات رہنے کا انتظام کر لیں گے، کوئی کھانا پینا پکا لیں گے، جو چیزیں ہیں، تو کوئی راستے کا بھی پتہ چل جائے گا کہ یہاں کے حالات کیا ہیں، آگے راستہ کتنا ہے، کیسا ہے، کیونکہ 10 سال بعد آ رہے تھے اپنے علاقے میں۔ تو جس وقت وہ اس درخت کے قریب پہنچے تو پھر آواز آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، میں آپ کا رب ہوں۔ یہ واقعہ ہم پچھلی آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں پچھلے جمعے میں، کہ پھر کچھ معجزات دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، آپ کئی برس تک مدین میں رہائش اختیار کی آپ نے، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر آپ جب واپس اپنے شہر میں آئے تو آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، آپ کو اللہ کا فیصلہ وہاں سے لے کر آیا، کہ اللہ تعالیٰ کا اب ایک فیصلہ ہو چکا تھا کہ آپ کو نبوت دینی تھی، آپ کو ایک ذمہ داری دینی تھی۔ آپ تو سمجھتے ہو کہ میں نے جناب 10 سال وہاں گزارے، گھر سنبھالا، نکاح کیا، اب 10 سال بعد میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، بظاہر تو آپ یہ سمجھ رہے ہو، لیکن اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اب آپ کو واپس اپنے شہر میں لا کر آپ کو ذمہ داریاں دی جانی ہیں۔ اسے اللہ نے فرمایا ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے اور ایک تقدیر کے تحت واپس آئے ہو یہاں پر اپنے شہر میں، واصطنعتک لنفسی، اور آپ کو میں نے اپنے خاص بندوں میں شامل کیا ہے، اپنا خاص ایک مقام عطا کیا ہے، آپ کو ایک خاص ذمہ داریاں میں دے رہا ہوں۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، آپ اور آپ کا بھائی ہارون اب نکلو اپنے گھر سے، بآیاتی، میری آیات کے ساتھ، میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، اب میرے ذکر میں، میری یاد میں غفلت نہ کرنا، آپ کو بڑے بڑے انعامات اور بڑے بڑے مقامات دیے جا رہے ہیں۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تو سب سے پہلے آپ فرعون کے پاس جائیں، دونوں، وہ بہت سرکش ہو چکا ہے، بہت حد تک بغاوت پر اتر آیا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں۔ فقولا لہ قولا لینا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اس کے ساتھ ذرا نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، فرعون کے دربار میں جانا، اس کو دعوت دینا، لیکن دعوت دیتے وقت جو آپ کا رویہ ہو، آپ کی گفتگو کا انداز ہو، وہ مخالفانہ نہ ہو، جس طرح حکومت کے مخالف تقریریں ہوتی ہیں نا، یہ ایسے اور وہ ایسے اور وہ ایسے اور وہ ایسے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ فرعون بڑا سرکش اور باغی ہو چکا ہے، آپ جائیں اس کے پاس، اسے دعوت دیں، لیکن آپ کا انداز، دعوت دینے کا انداز، بات کرنے کا انداز، آپ کا لہجہ نرم ہو۔ لعلہ یتذکر،
کہ نرم لہجے کو سن کر، اچھی گفتگو کو سن کر ہو سکتا ہے وہ غور و فکر کرے، وہ نصیحت حاصل کرے، او یخشا، یا پھر وہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے اور وہ اپنے رویے کو تبدیل کر لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا دعوت دینے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے، تو اس وقت جو اہمیت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ جو بات کی گئی وہ یہ کی گئی کہ گفتگو کرتے ہوئے اپنے لہجے کو نرم رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ آج کل کچھ رواج الٹ ہو گیا ہے، ہم عوام بھی اسی چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جو لیڈر، جو مولوی پھٹے زیادہ توڑتا ہو اور جناب بڑی اوبر کر تقریر کرتا ہو اور مخالف کو جناب بالکل، تو ہم اسے زیادہ پسند کرتے ہیں، چاہے سیاست کا میدان ہو چاہے مذہب ہو۔ ہمارے ہاں اس لیڈر کو زیادہ واہ واہ کی جاتی ہے جو مخالف کو گالیاں دینے میں اور جناب اس کی ایسی تیسی کرنے میں زیادہ ماہر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، ایسا طریقہ نہیں ہے، یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے بات کو رکھا جائے، ہاں اپنی محنت کی جائے، مثبت انداز میں کام کیا جائے۔ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ۔ تو جب یہ ذمہ داریاں ملیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے اور آ کر ساری یہ باتیں حضرت ہارون علیہ السلام کو، اپنے بھائی سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یہ ذمہ داریاں ملی ہیں اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آپ کے لیے بھی نبوت لے لی ہے کہ ہم دونوں کے کام ذمہ لگایا جائے، ہم دونوں بھائی مل کر یہ کام کریں گے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں سنیں تو کہنے لگے کہ موسیٰ آپ تو جانتے ہو کہ فرعون کی حالت کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں، آج تک کبھی اس کے سامنے کسی نے اونچی آواز سے بات نہیں کی ہے، ایسا نہ ہم جائیں، جا کر اس کو دعوت دیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، وہ جناب غصے میں آ جائے اور جناب آگے سے کوئی سخت فیصلہ کرے، جوش میں آ جائے اور ہمارے اوپر چڑھائی کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یار، خطرہ تو اس کا بھی ہے، خطرہ تو اس چیز کا بھی ہے کہ ہم جا کر اس کو دعوت دینے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، وہ آگے سے جناب جوش میں آ جائے اور الٹا جناب غلط اقدامات شروع کر دے۔ تو پھر دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں یہ خطرہ ہے فرعون سے، باقی جیسے آپ کا حکم، لیکن ایسا ہو سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تخافا، آپ ڈرو نہیں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں تمہارے باتوں کو سن بھی رہا ہوں اور تمہارے اعمال کو دیکھ بھی رہا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ، اس کے پاس جاؤ، فَقُولَا، اور اس سے کہو، اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، کہ اے فرعون ہمیں آپ کے رب نے بھیجا ہے، رسول بنایا ہے، ہمیں آپ کے رب نے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اپنا رسول بنایا ہے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، تو آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، ان پر آپ اتنی سختیاں کرتے ہیں، ان پر اتنا ظلم کرتے ہیں، ان بیچاروں کو اتنا مظلوم بنا کے رکھا ہوا ہے، آپ انہیں آزاد کر دیں، انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم ان کو لے کر کسی دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ دعوت آپ کے لیے بھی ہے، اگر آپ دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، امن کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو آزاد کر دیتے ہیں غلامی سے، عدل و انصاف قائم کرتے ہیں، تو پھر تو ہمیں یہاں رہنے میں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ٹھیک ہے، دونوں قومیں آباد رہیں، فرعون کی قوم بھی رہے اور بنی اسرائیل بھی رہیں۔ لیکن اگر آپ ہماری دعوت کو قبول نہیں کرتے، آپ اپنے حکومت کو اپنے طریقے، اسی طریقے کے مطابق اور اسی طرح چلنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کم از کم یہ کریں کہ یہ بنی اسرائیل ہیں، یہ دوسرے علاقے سے آئی ہوئی قوم ہے، یہاں کی تو ہے بھی نہیں ہے، یوسف یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو یہاں پر بلا لیا تھا، تو ہم واپس چلے جاتے ہیں اپنے علاقے میں، ہم یہاں نہیں رہتے، بس ٹھیک ہے آپ اپنی حکومت کریں، اپنی سلطنت جیسے مرضی چلائیں، ہمیں آزاد کر دیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، ان کو تکلیفیں نہ دیں، قد جئناک بآیۃ من ربک، بے شک اگر آپ کچھ نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں، معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے رب کی طرف سے ہمیں معجزات اور نشانیاں بھی دی گئی ہیں، ہم وہ نشانیاں دکھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اب یہ ہماری طرف سے دعوت ہے، دو دعوتیں ہیں،
یا تو آپ ایمان قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ کی دین کو قبول کر لیں، عدل و انصاف دیں، سب کو ساتھ آزاد کریں، انصاف کریں، ظلم ختم کریں، تو ہم ٹھیک ہے، دونوں قومیں آباد ہیں، جیسے پہلے رہ رہی تھیں اسی طرح رہتے رہیں۔ لیکن اگر آپ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ کم از کم بنی اسرائیل ایک پردیس قوم ہے، یہاں آئی ہوئی ہے حضرت یوسف کے زمانے سے، تو آپ ان کو آزاد کر دیں تاکہ ہم اس کو لے کر کہیں چلے جائیں۔ جو بھی ہدایت پر عمل کرے گا، ہدایت کی اتباع کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے سلامتی عطا کرے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ انا قد اوحی الینا، اے فرعون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس وحی آئی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو جھٹلاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلاتا ہے اور اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اسے آخرت میں عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اس دعوت کا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بڑے اچھے انداز سے گفتگو کی، سارے اس کے سامنے آپشن رکھے، آخرت کا خوف دلایا، تو پھر فرعون نے سوال کیا، قال فمن ربکما یا موسیٰ، کہا کہ اے موسیٰ تمہارا دونوں کا رب کون ہے، ذرا اس کا تعارف تو کرواؤ، ذرا اس کی معرفت تو بیان کرو، اس کا تعارف کرواؤ، اس کی پہچان بیان کرو۔ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو ایک شکل و صورت عطا کی ہے، اور پھر اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود ہر مخلوق کو بتا دیا ہے۔ چیونٹی کو پیدا ہوتے ہی پتہ ہے کہ مجھے زمین کو کھودنا ہے اور اس کے اندر اپنا گھر بنانا ہے، کھانے پینے کی چیزیں یہاں پر محفوظ کرنی ہے۔ چڑیا کو پتہ ہے کہ مجھے گھاس کے تنکے جمع کرنے ہیں اور گھونسلہ بنا کر وہاں پر رہنا ہے۔ شہد کی مکھی کو پتہ ہے کہ مجھے یوں زندگی گزارنی ہے۔ سمندر کی مخلوقات، کائنات کی ہر مخلوق کو اس نے تخلیق کیا ہے، ہر چیز کو الگ الگ صورت دی ہے، جنگل کی مخلوقات ہیں، تو جو بھی مخلوق ہے اسے اپنا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ہدایت دی گئی ہے کہ اس نے کیسے وقت گزارنا ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، تو فرعون نے دوسرا سوال کیا کہ جو پہلی قومیں دنیا سے جا چکی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، جتنی قومیں اس زمین پر آئی ہیں ان کا علم اللہ کے پاس ہے، کس نے جو عمل کیا وہ اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے، کتابوں میں لکھا جا چکا ہے ان کے نامہ اعمال میں۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب کبھی بھی بھولتا نہیں ہے، اور میرا رب کسی بھی قوم کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے اس میں غلطی نہیں ہوتی ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے، فرش بنا دیا ہے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور زمین پر تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہاری ضروریات کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے طرح کی فصلیں، ایک ہی قسم کا پانی، ایک زمین ایک پانی، طرح کی فصلیں اس سے پیدا ہو رہی ہیں، مختلف ذائقے پیدا ہو رہے ہیں، مختلف رنگ پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ کرنے والا نہ تو فرعون ہے نہ کوئی بت ہے، یہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کروایا جا رہا ہے۔ کلو ورعو انعامکم، کھاؤ پیو، اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ اور چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اے فرعون، اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کی نشانیوں میں جو عقل رکھنے والے ہیں ان کے لیے بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں۔